معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ فصل، اے ھذا فصل۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ فصل یعنی یہ فصل ہے۔ نحو، النحو نحو، یہاں یہ ایک علم کا نام ہے۔ النحو ایک مخصوص علم کا نام، جس کی آگے علم باصول یعرف بہا سے تعریف کی جا رہی ہے۔ نحو کے لغت میں بہت سارے معنی ہیں۔ لغوی معنی میں نحو کئی معنی پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نحو کا لغت میں ایک معنی قصد ہے، قصد و ارادہ۔ جیسے نحوت نحواً، میں نے ارادہ کیا ارادہ۔ نحوت نحواً، نحوت نحواً میں نے ارادہ کیا ارادہ۔ دوسرا معنی ہے مثل، طرح کے معنی میں۔ جیسے رأیت رجلا نحوک، رأیت رجلا نحوک، میں نے تمہاری طرح ایک مرد دیکھا۔ رأیت رجلا نحوک، میں نے تمہاری طرح ایک شخص، ایک مرد دیکھا۔ تو رجلا نحوک، نحو کا معنی ہے مثل، تمہاری طرح۔ تیسرا معنی ہے جھکانا، مائل کرنا، جھکانا مائل کرنا۔ جیسے نحوت بصری الیک، میں نے اپنی نظر کو تمہاری طرف مائل کیا۔ نحوت بصری الیک، میں نے تمہاری طرف اپنی نظر مائل کیا۔ چوتھا معنی ہے جانب۔ نحو کا چوتھا معنی ہے جانب۔ جیسے سرت الی نحو دارک، میں تمہارے گھر کی جانب چلا، میں تمہارے گھر کی جانب چلا۔ اور پانچواں معنی ہے نوع، قسم، قسم کے معنی میں۔ پانچواں معنی ہے نوع یعنی قسم کے معنی میں۔
جیسے اعراب الاسم علی ثلاثت انحاء، اعراب الاسم علی ثلاثت انحاء، اسم کے اعراب 3 قسم پر ہیں، اسم کے اعراب 3 قسم پر ہیں، اور چھٹا معنی ہے مقدار، چھٹا معنی ہے مقدار، جیسے جاءنی، جاءنی جماعتن، جاءنی جماعتن، نحو مئتن، جاءنی جماعتن نحو مئتن، میرے پاس ایک جماعت آئی، میرے پاس ایک جماعت آئی، نحوہم کر دیں، نحوہم مئتن، نحوہم مئتن، ان کی مقدار 100 تھی، میرے پاس ایک جماعت آئی، ان کی مقدار 100 تھی، 100 تھی یعنی 100 افراد، اس جماعت میں 100 افراد تھے، تو جاءنی جماعتن نحوہم مئتن، میرے پاس ایک جماعت آئی، اس جماعت میں افراد کی مقدار 100 تھی، تو نحو کا چھٹا معنی ہوا، تو چھٹا معنی مقدار ہوا، اور 7واں معنی ہے قبیلہ، نحو کا 7واں معنی ہے قبیلہ، جیسے نظر تو الی نحو بنی تمیم، نظر تو الی نحو بنی تمیم، میں نے بنی تمیم قبیلے کی طرف دیکھا، میں نے بنی تمیم قبیلے کو دیکھا، نظر تو الی نحو بنی تمیم، میں نے بنی تمیم قبیلے کو دیکھا، نحو کا 7واں معنی قبیلہ، اور نحو کا 8واں معنی ہے صیانت، یعنی محفوظ رکھنا، بچانا، نحو کا 8واں معنی ہے صیانت یعنی محفوظ رکھنا یا بچانا، جیسا کہ منقول ہے کہ قیامت کے دن جب نحوی لوگوں کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں ارشاد ہوگا کہ یا ملائکتو، یا ملائکتی، یا ملائکتی انحوہم من النار، انحوہم من النار کما نحوہم کلامی عن الخطأ، یا عن النار ہو سکتا ہے، یا ملائکتی انحوہم عن النار کما نحو کلامی عن الخطأ، اے میرے فرشتوں ان کو دوزخ سے محفوظ رکھو، نحویوں کو، اے فرشتوں ان کو یعنی نحویوں کو دوزخ سے محفوظ رکھو، جیسا کہ انہوں نے میرے کلام کو خطا سے محفوظ کیا، جیسا کہ انہوں نے میرے کلام کو خطا سے محفوظ کیا، یا اے میرے فرشتوں ان کی دوزخ سے حفاظت کرو، جیسا کہ انہوں نے میرے کلام کی غلطی اور خطا سے حفاظت کی،
یہ نحویوں کے لیے بڑی خوشخبری بھی ہوئی کہ نحویوں کا بھی ایک اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کے بارے میں اس طرح کا کچھ ارشاد ہوگا نحو کی برکت سے۔ تو اس میں یا ملائکۃ انحوہم، تو اس کا معنی ہے ان کو بچاؤ، نحویوں کو بچاؤ، کما نحو، جیسا کہ انہوں نے بچایا۔ تو نحو کا 8واں معنی ہے صیانت، یعنی بچانا، حفاظت کرنا، اور نحو کا 9واں معنی ہے اعراض، کسی جگہ سے یا ہٹ جانا، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، ہٹ جانا، جدا ہو جانا، جیسا کہ آتا ہے یتنحا ثم یتنحا عن ذالک المکان، پھر وہ اس جگہ سے الگ ہو جائے، یتنحا عن ذالک المکان، اس جگہ سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ تو یہ نحو کے کئی معنی ہوئے لغوی۔ النحو علم میں نحو کا معنی یہاں ایک مخصوص علم ہے جس کی آئندہ تعریف کی جا رہی ہے۔ النحو علم، علم کا معنی یہاں تصدیق ہے، لغوی معنی میں جاننا نہیں ہے۔ نحو تصدیق ہے، کس چیز کی تصدیق؟ بے اصول، ایسے قوانین کی۔ اب قوانین کی تصدیق، جب قوانین ہے تو اس کی ایک تصدیق نہیں ہوگی بلکہ بہت ساری تصدیقیں ہوں گی، تو جمع کا ترجمہ کیا جائے گا کہ نحو یعنی علم نحو، علم نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں، ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں۔ نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں۔ اصول کا معنی قوانین، قانون۔ اصول کے بہت سارے معنی ہیں جیسا کہ ان کی تشریح کر دی گئی ہے۔ تو نحو یعنی علم نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں، یعرف بہا، جن قوانین سے یعرف جانا جائے، جن قوانین سے جانا جائے، احوال و اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو۔ علم نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں جن قوانین سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو جانا جائے۔ تینوں کلمے کون ہیں؟ اسم اور فعل اور حرف۔ تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو، تو تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو، کسی بھی شے کی حالت الگ ہوتی ہے اور وہ اس شے کی ذات الگ ہوتی ہے۔ جیسے زید کی حالت اور ذات زید، تو ذات زید الگ ہے اور اس کی حالت الگ ہے۔ تو علم نحو سے تینوں کلموں کی ذات کو نہیں جانا جائے گا بلکہ حالتوں کو جانا جائے گا۔ علم نحو سے تینوں کلموں کی ذات کو نہیں جانا جائے گا، ذات کی معرفت علم نحو سے نہیں ہوگی بلکہ احوال یعنی حالتوں کی معرفت اور پہچان ہوگی۔ تو پھر ذات کی پہچان کس علم سے ہوتی ہے؟
کلمے کی ذات کی پہچان کس علم سے ہوتی ہے؟ جس علم کو نکالنے کے لیے علم نحو کی تعریف میں احوالوں کا لفظ لایا گیا ہے۔ احوال و لفظ کس علم کو نکالنے کے لیے احتراز ہوگا؟ کس علم سے احتراز ہوگا؟ تو کلمے کی ذات جو ہے، کلمے کی ذات یہ علم صرف سے جانی جاتی ہے، کیونکہ علم صرف میں کلمے کی تبدیل اور تصریف اور اشتقاق کس طریقے سے بنا ہے، یہ کس وزن پر اس کو ہونا چاہیے، اس میں کیا تبدیلی ہو گئی ہے، تو یہ کلمے کی ذات علم صرف سے جانی جاتی ہے۔ تو یہ احوال علم صرف سے احتراز ہو جائے گا۔ آخر کی حالت جانی جائے، اب درمیان کی حالت یا شروع کی حالت کس علم سے جانی جائے گی؟ جس علم کو خارج کرنے کے لیے اواخر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اواخر کی قید بڑھائی گئی ہے، تو یہ اواخر کی قید یہ علم لغت کو نحو سے نکالنے کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ علم لغت سے آخر کی حالت نہیں جانی جائے گی بلکہ درمیان یا شروع کی حالت جانی جائے گی، کہ اس پہ شروع میں حرکت کسرہ ہے یا فتحہ ہے یا پیش ہے یا درمیان میں کیا ہے، تو یہ علم لغت سے جانا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ احوال و اواخر یہ علم صرف اور علم لغت کو نحو سے خارج کرنے کے لیے قیدیں لائی گئی ہیں۔ تو علم نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں جن تصدیقات سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو جانا جائے۔ اب تینوں کلموں کی آخر کی حالتیں علم عروض میں بھی جانی جاتی ہیں کہ آخر میں کیا لانا ہے، اس میں اشعار کو یکساں کرنا ہوتا ہے، آخر میں کیا لفظ رکھنا ہے، شعر کا وزن کس طرح کرنا ہے، آخر میں ایک جیسا رہے۔ تو یہاں تک علم عروض داخل ہے ابھی، تو آخر کی حالتوں کو جانا جائے کس اعتبار سے؟ کیونکہ ابھی تک علم عروض شامل تھا، تو علم عروض کو نکالنے کے لیے من حیث الاعراب والبناء، مورب، اعراب کا معنی ہے مورب ہونا اور بنا کا معنی ہے مبنی ہونا، مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو جانا جائے مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، ہاں وزن یا قافیہ کے اعتبار سے نہیں کہ اس کا وزن کیا رکھنا ہے، ہمیں قافیہ کس طرح سے کرنا ہے، تو قافیہ اور وزن کے اعتبار سے نہیں بلکہ مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ تو علم نحو ایسے قوانین کی تصدیقات ہیں جن قوانین سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو جانا جائے مورب ہونے اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ اس میں جتنے بھی قیود استعمال کیے گئے ہیں ان کے فائدے آ گئے۔ اب میں نے من حیث و من حیثی دو اعراب پڑھے تھے، تو حیث مضاف ہوتا ہے اکثر جملے کی طرف، تو جب یہ حیث جملے کی طرف مضاف ہو تو یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے۔ حیث جب جملے کی طرف مضاف ہو تو مبنی بر ضم ہوتا ہے،
اور جب یہ مفرد کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں اس کا مبنی بر ضم ہونا جائز ہوتا ہے اور مورب ہونا بھی جائز ہوتا ہے، یعنی جائز ہے کہ اس کو مبنی کر دیں، مبنی بر ضم یا مورب رکھیں، لیکن مختار مورب ہونا ہے اس کا۔ مبنی ہونے کی وجہ، مبنی کے جواز کی وجہ جو ہے وہ اس حیثو کو جو مفرد کی طرف مضاف ہے اس حیثو کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے ہے جو حیثو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی یہ حیثو مضاف الی المفرد حیثو مضاف الی الجملہ کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے جس طرح حیثو مضاف الی الجملہ مبنی بر ضم ہوتا ہے تو اسی طریقے سے حیثو مضاف الی المفرد کو بھی مبنی بر ضم کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور مبنی ہونے کی جو علت بنا ہے وہ کیونکہ نہیں ہے مفرد کی طرف مضاف ہونے میں، تو اس لیے مختار مورب ہونا ہے، جب کہ یہ مفرد کی طرف مضاف ہو تو من حیث ال اور من حیث ال دونوں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مختار من حیث الاعراب والبناء۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔